ایاز امیر صاحب کو تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کیونکہ وہ ایک بہت زبردست صحافی ہیں، اخبارات میں کالم بھی لکھتے ہیں اور دنیا نیوز میں ایک تھنک ٹینک سے پروگرام آتا ہے، اس میں بھی وہ موجود ہوتے ہیں اور ہمیشہ معقول اور اچھی بات کرتے ہیں، کبھی ذو معنی اور کبھی غلط گفتگو نہیں کی۔ وہ اپنی جوانی کے زمانے میں مسلم اخبار سے وابستہ رہے اور ان کے بارے میں آج تک کوئی ایسی کہانی منظر عام پر نہیں آئی جس سے یہ کہا جا سکے کہ انہوں نے کوئی دو نمبر کی سی زندگی گزاری۔ ان کے صاحبزادے شاہ نواز نے اپنی وائف سارہ کو، جو کہ ایاز امیر صاحب کی ڈاٹر ان لا یعنی بہو ہیں، اسے ڈمبل کے وار کر کے قتل کر دیا۔ یہ کہانی تو سبھی چینلز پر اور ہر جگہ سنائی بھی دی رہی ہے اور لوگ اس پر بات بھی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے تھوڑی مختلف بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایاز امیر صاحب نے، اب ان کی کافی ایج ہے، ہی مسٹ بی اراؤنڈ 70، اور انہوں نے نیک نامی کمائی، لیکن عمر کے اس حصے میں پہنچ کے ان کی اولاد نے ان کے لیے جو نام کما دیا وہ ان کے 70 سال کی زندگی پر بھاری ہے۔ آپ ان کا فارم ہاؤس دیکھیں، آپ ان کی تمام چیزیں دیکھیں، اس سے ان کی دولت کے بارے میں تو کوئی شک نہیں رہتا، لیکن جو صاحبزادے ہیں ان کے، اگر آپ سوشل میڈیا پر اس کی تصویر کو دیکھنا پسند کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جنگلی جانوروں کے ساتھ مختلف طرح کے پوز میں موجود ہیں۔ تو جس شخص نے شیر جیسے جانور اپنے پیٹ کے طور پر پال رکھے ہوں، آپ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ تو اس بات سے لگا ہی سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا انسان ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی زوجہ کو جس طرح سے بھی، جس بات پر بھی یا جو بھی الزام لگائے، لیکن ایاز امیر صاحب اس بات سے قطعی طور پر اب ساری زندگی جان نہیں چھڑا سکتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے نے جو کارنامہ ان کے لیے انجام دے دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اولاد کی تربیت بھی اس طرح سے کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح کے کاموں میں نہ پڑیں اور ان کو اندازہ ہو کہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے اور آنے والی کئی پشتوں کے لیے کتنا نگیٹو میسج چھوڑے گی اور ان کے لیے کتنے گمبھیر مسائل پیدا کرے گی۔ ہمارے ہاں کئی طرح کے ہونہار سپوت واقع ہوئے ہیں پاکستان میں، اور ان کی کہانیوں سے بھی آپ واقف ہوں گے کہ وہ جیل میں بھی پہنچ کر، یعنی کسی نے قتل کر دیا، پھر جیل میں بھی اسے وی آئی پی قسم کا ٹریٹمنٹ اس کے والد بزرگوارم کی طرف سے یا والدین کی طرف سے دیا گیا، پھر وہ وکٹری کا نشان بنا کر تصویریں بھی کھنچواتے ہیں۔ تو اس سے معاشرے کے اندر ایک نیگیٹیوٹی کا عنصر بہت تیزی سے فروغ پاتا ہے۔ جو بچے ذہنی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں یا جن کو پیرنٹس اس طریقے سے گائیڈ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کے کرداروں سے بہت جلدی امپریس ہوتے ہیں اور وہ نیگیٹیوٹی میں پڑ جاتے ہیں۔ اب ایاز امیر صاحب نے خود تو اس قتل کی مذمت بھی کی ہے اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے جس پر پولیس زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتی ہے یا وہ ایکسپلور کرے گی کہ اس کی ریزنز کیا ہیں، لیکن جو مائنڈ اس کے پیچھے ہے کہ ڈمبل کے وار کر کے اس کو قتل کیا گیا، پھر اس کی لاش کو نہانے والے ٹب کے اندر رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں اس سے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کہنے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایاز امیر صاحب اپنے اس بیٹے سے یا اس فارم ہاؤس میں آج نہ جانے کتنے سالوں کے بعد داخل ہوئے ہیں، لیکن بنیادی ذمہ داری تو انہیں کی تھی۔ اب بنیادی ذمہ داری سے تو کسی طور پر آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کے ایک اور کونا مشق صحافی یا اپنے آپ کو رائٹر اور کالم لکھنے والے حسن نثار صاحب ہیں، ان کے صاحبزادوں نے کچھ اس طرح کی ان کے بارے میں گفتگو کی، یعنی حسن نثار صاحب کے بارے میں گفتگو کی، تو نیک نامی تو پھر کہیں نہیں ہوتی۔ اس لیے سب کو
اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اولاد کی تربیت، اس کے اندر والدین کا کردار کس حد تک امپورٹنٹ ہے اور کتنی لبرٹی اولاد کو دی جائے اور کس حد تک اس پر چیک رکھا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو کانسیکوینسز سے بھی آگاہ کیا جائے، تو شاید اس طرح کے گھنونے مجرمانہ کاموں سے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ اب کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، یعنی ماتم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو کچھ اس وہ ویسے کوئی لیٹ 30s میں ہے ان کے صاحبزادے، اور وہ خود بھی ایک سمجھدار ہونے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے جو بھی حرکت کی ہے وہ قابل مذمت ہے، اور اس سے ان کے والد کا سر تو مطلب ہمیشہ کے لیے جھک ہی گیا، اور ان کے ساتھ ہمدردی کی جا سکتی ہے کہ ان کے بچے نے ان کے لیے کوئی نیک نامی کا عمل نہیں کیا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ ہم کس طرح کی تربیت دیتے ہیں اور کس طرح کا معاشرہ پروان چڑھا رہے ہیں۔ میں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھیں۔ ایاز امیر صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے کہ وہ اس بدنامی پر اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی خبریں سننے کو دیں اور بری خبروں سے بچائیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔